بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پاکستان جو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر قائم ہوا ہے، ہمارے تمام حکمران، علماء، مشائخ، مفکر، صحافی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ ایک بدو نے سوال کیا کہ عمر بتا تیرا کرتا کیسے بنا ہے؟ سیدنا عمر نے فرمایا کہ میرا بیٹا اس کا جواب دے گا، اور آپ کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کا کپڑا اپنے باپ کو دیا تھا، اسی لیے میرے باپ کا کرتا بنا ہے۔ پاکستان میں اور دنیا میں یہ ایک روایت موجود ہے کہ جب کوئی وفد جاتا ہے، آتا ہے، اسے تحائف دیے بھی جاتے ہیں، تحائف لیتے بھی ہیں۔ پاکستان میں ایک توشہ خانہ بنا ہوا ہے، وہاں وہ جمع ہو جاتے ہیں، پھر ان کی قیمت لگتی ہے۔ وہ قیمت 20% تھی، عمران خان صاحب نے اس کو 50% کر دیا اور وہ لے لیا جاتا ہے۔ وہ جس کو دیا جاتا ہے وہ پیسے دے کے وہ لے لیتا ہے، نہیں تو سال بعد آکشن ہو جاتی ہے کہ جی یہ فلاں چیز ہے۔ اب ناظرین، ایک عرب دنیا میں ایک شخصیت نے عمران خان صاحب کو ان کے دورے کے دوران ایک گھڑی دی۔ انہوں نے توشہ خانے سے وہ گھڑی خرید لی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا جو اس کی ویلیو لگی تھی وہی ویلیو ہے اس گھڑی کی؟ پہلا سوال تو یہ ہے۔ اگر وہ ویلیو نہیں ہے تو جن لوگوں نے وہ ویلیو لگائی وہ بھی قابل گرفت ہے، اور یہ درست بات ہے کہ کبھی بھی وہ ویلیو نہیں لگتی جو ویلیو ایکچول ہوتی ہے۔ اس میں اثر رسوخ بھی ہوتا ہے، رعایت بھی ہوتی ہے، بہت کچھ ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ گھڑی بک گئی۔ یہ شور پورے ورلڈ میں موجود ہے تھا کہ جی جو گھڑی ایک عرب اسلامی ملک کے ایک ذمہ دار نے وزیر اعظم پاکستان کو دی، وہ گھڑی بازار میں بیچ دی گئی۔ ناظرین، تحائف جو ہوتے ہیں اور تعلقات جو ہوتے ہیں ان کی بڑی قدر ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ محبت بڑھانے کے لیے تحفے دیا کرو، تحفے دو تاکہ محبت بڑھے۔ کیا وہ گھڑی بیچنی چاہیے تھی؟ میں سمجھتا ہوں دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سچ بولیں، وہ گھڑی ہرگز بیچنی نہیں چاہیے تھی۔ گھڑی بیچ دی گئی۔ ایک صبح کی یہ آئی ہے، جنہوں نے دی ان کو معلوم ہو گیا وہ بہت اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے دوست کو ایک تحفہ دیا، اس نے بیچ دیا، ہمارا اس سے کوئی دکھ تو ہوتا ہے، دل دکھی تو ہوتا ہے، اور پھر اگر وہ بنائی خاص دوست کے لیے گئی ہو تو اور زیادہ دکھ ہوتا ہے۔ جو بتایا گیا کہ وہ گھڑی اسلام آباد میں بکی ہے، اب کہانی یہ آ رہی ہے کہ وہ گھڑی دبئی میں بیچی گئی ہے۔ کیا سچ ہے؟ جب تک انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوتی اس کا علم اللہ کو ہے۔ عمر فاروق صاحب نامی یہاں ایک صاحب ہیں جن نے کہا کہ انہوں نے یہ گھڑی خریدی ہے۔ کیا یہ گھڑی جب پاکستان سے دبئی گئی، یہ اتنی قیمتی گھڑی تھی، پاکستان کے ایئرپورٹوں پر موجود جو کسٹم کا عملہ ہے اس نے اس کو دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ ان پر بھی گرفت آتی ہے۔ اگر یہ اس روٹ سے گئی ہے جس روٹ کی بات ہو رہی ہے، یا جس روٹ سے بھی گئی ہو، سوال یہ ہے کہ اتنی قیمتی چیز پاکستان سے جب گئی
تو کیوں ایئرپورٹ پہ لوگوں کو نہیں پتا چلا؟ یہ ایک سوال بہت اہم ہے، اس کی تفتیش بھی اور تحقیق بھی ہونی چاہیے۔ پھر جو اگر پیسے دبئی میں ملے، وہ پیسے پاکستان آئے کہ نہیں آئے، اس کی بھی تحقیق ہونی چاہیے۔ یہ تو تب تحقیقات ہوں گی، سب کچھ سامنے آ جائے گا، اس سے پہلے تو گفتگو ہے جتنی بھی کی جائے۔ لیکن ناظرین، ایک بات جو اس وقت بہت ہی زیادہ تکلیف دہ ہے، وہ میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور بالخصوص جو خلیجی ممالک میں اور سعودی عرب میں جو ہمارے پاکستانی ہیں، وہ اس وقت جس کیفیت سے دوچار ہیں، میں وہ بات آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اور ان سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ہندوستانی، میں نام لے رہا ہوں، اور اس طرح کئی عرب ملکوں کے لوگ جو پاکستان کے ساتھ تھوڑا سا بغض و عناد رکھتے ہیں، کچھ ہیں بھی، سارے نہیں، لیکن ایسے لوگ موجود، وہ پاکستانیوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنی بڑی شخصیت کے ہدیے کو، تحفے کو بازار میں بیچ دیا، تم نے اس کی توقیر کا بھی خیال نہیں کیا اور اپنی توقیر کا بھی خیال نہیں کیا۔ ناظرین، اگر غیر قانونی کام یا اس طرح کا کام جس سے ملک کی، قوم کی، لوگوں کی سبکی ہوتی ہو، کوئی بھی کرے، یہ بڑی عجیب سی ایک بدقسمتی ہے کہ آپ بات کریں کہتے فلانے نے بھی کیا تھا۔ بھئی کیا تھا تو غلط کیا، تو غلط کیا جس نے بھی کیا، غلط تو غلط ہوتا ہے، کس نے کہا کہ وہ صحیح ہے؟ لیکن کسی دوسرے کے غلط کرنے سے آپ کا غلط تو ٹھیک نہیں ہو جاتا۔ اب وہاں لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں لوگ تانے بازی کر رہے ہیں۔ ہمارے بیچارے پاکستانی لیبر ہے، کام کرنے والے، ویسے ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے، کیا جواب دیں؟ ہم شرمندہ ہیں، ویسے میں آپ کو بتاؤں، اس سے ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کو تکلیف ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دوست ملک سے، اس کی قیادت سے، اس کے لوگوں سے شرمندہ ہیں کہ یہ جو عمل ہوا ہے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے محبت کا اظہار کیا، ہم نے اس محبت کو بازار میں بیچ دیا۔ افسوس ہے۔ عمران خان صاحب کو ویسے مجھے نہیں سمجھ آتی، میں یہ سوال اپنے آپ سے کئی بار کر چکا ہوں، ان کے دوستوں سے بھی کئی سے کر چکا ہوں، کہ ان کو پیسے کی کیا کمی ہے؟ کیوں ایسا ہوا؟ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ خود عمران خان صاحب کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا کہ ان کے ساتھ یہ اس معاملے میں کیا ہوا ہے، کیا وہ اس میں خود ملوث تھے یا کوئی اور تھا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ ناظرین، یہ جو تحائف ملتے ہیں، اگر پرائم منسٹر کے ساتھ آپ گئے ہیں تو ایک پروٹوکول ہمارا محکمہ ہے، وہ وصول کرتا ہے، وہ آگے پرائم منسٹر آفس میں لے آتا ہے، اور وہاں سے یہ ڈیلیور ہو جاتے ہیں ان وزراء کو، یا جو سیکٹری ہے، وزیر ہے، جو بھی ہے عملہ، اس کو مل جاتے ہیں۔ خان صاحب کے ساتھ میں 2 بار سعودی عرب گیا، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہ میں نے کوئی تحفہ مجھے ملا، اور اگر ملا ہوگا تو وہ پروٹوکول والوں کے پاس ہوگا، میں نے نہ، کیونکہ اس پہ دستخط ہوتے ہیں جب آپ وصول کرتے ہیں، سائن ہوتے ہیں، نہ میں نے کوئی وصول کیا۔ ہاں، میاں شہباز شریف صاحب کے ساتھ جب ہم رمضان میں گئے تو ایک گڑی اور کچھ کھجوریں، کوئی زیتون کا تیل، وہ میں نے توشہ خانہ میں آتے جمع کروا دیا، ایک عطر، حالانکہ وہ میرا خیال تھا کہ جب تک یہ سارا اس کا پروسیس کریں گے، وہ عطر کی جو ہے قوت خوشبو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن ہم نے جمع کرا دی جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق۔ لیکن یہ ایک ملک کے لیے، قوم کے لیے، خلیجی ممالک میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے ایک افسوس کی بات ہے، دکھ کی بات ہے۔ میرے بس میں ہوتا تو میں منت کرتا میڈیا سے بھی، حکومت سے بھی، کہ اس کیس کو نہ سامنے ہی بس ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں کئی پہلو نکل آئے ہیں، اور اس سے پہلے توشہ خانہ کے معاملے پہ زرداری صاحب اور میاں نواز شریف صاحب اور بھی کئی لوگوں پر کیسز ہو چکے ہیں، تو لہٰذا
کیسے اس سے دور رہا جا سکتا تھا؟ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے سے، یعنی آج تیسرا دن ہو جائے گا، ایک بات تسلسل سے کہنی شروع کی ہے کہ یہ حکومت اور میاں نواز شریف وہ آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں جو ان کے کیسز کو معاف کرے، جو مجھے نااہل کرے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ پاکستان آرمی کا جو سپہ سالار بنے گا وہ پاکستان کا سپہ سالار ہوگا۔ جو یہاں تک پہنچا ہے کہ وہ 4 ہیں، 5 ہیں، 3 ہیں، 6 ہیں، جو یہاں تک پہنچے ہیں، پوری زندگی کا پروسیس اور زندگی کے حصہ پورا گزار کے وہ پاکستان کے وفادار ہیں، وہ کسی شخصیت یا جماعت کا وفادار نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی مثال کہ اگر افراد کا وفادار ہونا ہوتا یا حکومت کا وفادار ہونا ہوتا اس انداز میں کہ جائز و ناجائز حکومت اور وزیر اعظم کی خواہشات کو پورا کیا جائے، تو پھر تو عمران خان صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی بہت تعریف کرتے تھے اور ان کے نکال لیں ریکارڈ، تو پتہ چلا پاکستانی فوج کا سپہ سالار پاکستان کا محافظ ہے، پاکستان کی سرحدات کا محافظ ہے، پاکستان کے مفادات کا محافظ ہے۔ وہ اپنی ذات یا کسی کی ذات کے لیے کوئی بھی ایسا کام کرنے کو تیار نہیں ہوتا جو ملک کے اور قوم کے خلاف ہو۔ جتنے بھی جنرل ہیں جن کے نام آ رہے ہیں، میں نے پہلے بھی 2-3 مرتبہ 2-3 پروگراموں میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ وہ میرے اور عمران خان صاحب سے زیادہ محب وطن ہے پاکستان کے لیے، جو بھی آ جائے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کا نواز شریف صاحب بطور آرمی چیف تقرر کر رہے تھے تو ایک لابی نے بڑی عجیب و غریب مہم شروع کی۔ عالم عرب کے ایک بہت ہی اہم شخصیت نے مجھے سوال کیا، اسی مہم کے تناظر میں، آپ سب جانتے ہیں، تو میں نے اسے کہا کہ اس بات سے قطع نظر کہ ان کا عقیدہ، ان کا مسلک، ان کا مذہب کیا ہے، وہ پاکستان آرمی کے چیف ہیں، آپ کو پاکستان آرمی کے چیف کی توقیر کرنی ہے، ان کا احترام کرنا ہے کہ وہ پاکستان آرمی کا سپہ سالار ہے۔ اس سے قطع نظر آپ کو کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ وہ کون ہے۔ اور ویسے بھی پاک فوج میں عصبیتیں تو ہے ہی نہیں، وہاں سندھی بھی ہیں، بلوچی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، گلگیتی بھی ہیں، مہاجر بھی، سب ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، سکھ ہیں، مسیحی ہیں، سب پاکستانی پاک فوج کا حصہ ہیں۔ اور جو ان کا سپہ سالار ہوتا ہے وہ اپنی فوج کا سپہ سالار ہوتا ہے، وہ کسی جماعت کا یا کسی سیکٹ کا یا کسی جو ہے مسلک یا عقیدے کا سپہ سالار نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اس کا دین اسلام اور اس کا وطن اہم ہوتا ہے۔ لیکن وہ اپنی فوج میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق غیر مسلموں کا جو حق ہے، جو ان کا سلوک ہے اور جو آئین کہتا ہے، وہ اس ویسے سلوک کرتا ہے۔ بدقسمتی ہے، ایک ایسا کھیل شروع کیا گیا ہے کہ جس کا مقصد صرف اور صرف پاکستان میں انارکی پھیلانا ہے، پاکستان کی فوج اور سلامتی کے اداروں کو کمزور کرنا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے پاکستان کی قوم کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، بار بار کہا گیا، متعدد بار، اور میں پھر کہنا چاہتا ہوں، بغیر کسی لگی لپٹی کے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سانحہ ہوا وزیر آباد کا، اعظم سواتی صاحب کا مسئلہ ہوا،
اور ایک عرش شریف شہید کا معاملہ، نہ کسی کے پاس کوئی شواہد ہیں، نہ دلیل ہے، نہ ثبوت ہے۔ جس انداز سے ملک کے سلامتی کے اداروں اور افواج پاکستان اور ان کے ذمہ داروں کو مطعون کیا گیا اور کیا جا رہا ہے، یہ ناقابل قبول عمل ہے اور اس کو روکنا چاہیے۔ آج تک اتنے دن گزر گئے ہیں، ان تینوں واقعات میں سے کوئی ایک واقعے کا ثبوت نہیں دیا جا سکا کہ اس میں میجر جنرل فیصل ہوں، بریگیڈیئر فہیم ہوں، یا وزیر آباد میں رانا ثناء اللہ صاحب اور میاں شہباز شریف صاحب، ان میں سے کوئی ملوث ہے یا اس کے یہ ثبوت ہے۔ احتیاط کی ضرورت ہے، محبتیں بڑھانے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ابھی ناظرین 16 تاریخ کو یوم رواداری منایا گیا ہے، پاکستان میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ہر سطح پر تشدد بڑھ رہا ہے، عدم برداشت بڑھ رہی ہے، ایک دوسرے کے خلاف ہم صف آرا ہیں، گالیاں دے رہے ہیں۔ آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور ایسی قوم پیدا ہو گئی ہے عجیب و غریب کہ اگر آپ ان کے حق کی بات بھی کر رہے ہوں تو انہیں پتہ نہیں چلتا کہ یہ ہماری فیور کی بات ہے یا ہماری مخالفت میں، تب بھی گالیاں دے رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ معافی دے، یہ جو سوشل میڈیا اور یوٹیوبر ہمارے ہیں، میں ہنس کر کہا اور یہ میں سچ ہے، جھوٹ نہیں ہے، کہ جن لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میجر اور میجر جنرل میں کیا فرق ہے، بریگیڈیئر اور لیفٹیننٹ جنرل میں کیا فرق ہے، وہ بھی آرمی چیف کی تقرری پر تبصرے کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں پھر کہنا چاہتا ہوں، میرے ملک کا ہر جرنیل، میری فوج کا ہر جوان، وہ کسی بھی دوسرے سے زیادہ محب وطن ہے۔ اور یہ جو 5-6 جنرل جو اس وقت نام آ رہے ہیں سامنے، ان میں سے ہر کوئی اہل بھی ہے، قابل بھی ہے، ادارے کو بھی چلا سکتا ہے، پاکستان کے مفادات کا محافظ بھی ہے، پاک فوج کے کمان اور کنٹرول کا جو ہے وہ استطاعت بھی رکھتا ہے، اور ملک کی سرحدات کا بھی محافظ ہے۔ کوئی بھی آ جائے، جو مہم ہے عجیب و غریب، بڑے دکھ کی، عجیب، آپ نے تو یہ ایک الیکشن مہم بنا لی کہ فلاں فلاں پارٹی کا فلاں، پاکستان کا جرنل، پاکستان کا فوجی، پاکستان کا کرنل، بریگیڈیئر، وہ پاکستان کا ہے، وہ جب اپنی سروس کر رہا ہے تو وہ پھر پاکستان کے لیے کر رہا ہے، اپنے وطن کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس کے لیے سارے ہی محترم ہیں۔ اور جو آئین اور قانون کو توڑتا ہے، جو آئین اور قانون یا پاکستان کے مفادات کے خلاف جاتا ہے، پھر اس کا حق ہے کہ وہ ان کے خلاف کارروائی کریں۔ عجیب بات یہ ہے کہ پہلے ہم کہتے تھے یہ سب کا مطالبہ ہے، لیکن میں ناظرین آپ کو بتاؤں، بدقسمتی ہے، یہ صرف مطالبہ ہی ہے۔ عمران خان صاحب نے تو اعلانیہ کہتے ہیں نا کہ فوج مداخلت کیوں نہیں کرتی، کچھ خفیہ کہتے ہیں۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے۔ اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سیاست میں کردار بھی ادا کریں اور مجھے کرسی پر بھی بٹھائیں۔ یہ تو نہیں ہونا۔ الیکشن ہوں گے، یہ آپ آپس میں طے کر لیں کب الیکشن کرنے ہیں، یہ آرمی نے نہیں طے کرنا، یہ سیاسی جماعتوں نے طے کرنا ہے۔ آپ کی ایک پارٹی ہے، بڑی پارٹی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس وقت ایک ویو ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن جو باقی پارٹیاں ہیں اس ملک کی، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نواز ہے، قاف ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، اے این پی ہے، ایم کیو ایم ہے، وہ بھی تو اس ملک کی پارٹیاں ہیں، وہ کوئی پڑوس سے تو نہیں آئی ہوئی۔
ان سے بھی تو مشاورت کرنی ہے. تو بیٹھیے ٹیبل پہ، مذاکرات کیجئے، یہی پاکستان کے مفاد میں ہے. اللہ تبارک و تعالی جو کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.